Why would US aid be so concerned? آپ کے IMF کے لونز ہیں وہ نہیں ہٹا رہے, فنڈز لا رہے ہیں, ملینز لا رہے ہیں, بلینز لا رہے ہیں کہ جینڈر رولز کو سپورٹ کرنے کے لیے. Why? بیکاز دا فیکٹ از کہ یہ ڈراما ان اٹ سیلف اس انٹرسیکس کے ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ٹرانسجینڈرزم کو پروموٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے خاتون کو مینٹین کرنا ہے ان آل اسپیکٹس. آپ نے اس کو فزیکلی, آپ نے اس کو ایموشنلی, آپ نے اس کو مینٹلی, آپ نے اس کو فائنینشلی, اسپرچولی, ہر اسپیکٹ سے آپ کو رسپانسبل بنایا گیا. Women are now desiring to be more masculine because they feel that they are more liberated in order to be able to play a masculine role. For that, some people are actually going through surgeries. خاوند کی بات سنی تو یو آر بینگ اوپریسڈ, ٹھیک ہے, لیکن اگر باس نے کہا کہ آئی وانٹ دس ہیئر اینڈ ناؤ, اور وہ بات آپ نے سنی تو وہ تو آپ اپنے. That's what Jordan Peterson said. آپ نے ریسنٹلی وہ دیکھا تو ہوگا جو ڈرامے کی کلپ آئی تھی US aid funded. یس. اینڈ وہ جو ایکٹر نبیل تھے بچے سے بات کر رہے تھے. بالکل. there was this I think ٹریبیون ہی تھا جس نے پوسٹ کیا تھا. اچھا, ہیڈ لائن بھی ایسی ڈالتے ہیں کہ وہ جو نا آلریڈی ایک نیریٹو کریٹ کر دیتے ہیں. اینڈ وہ جو ڈیزائنر ہیں ماریا بھی, انہوں نے بہت ووکل ہوئی ہوئی ہیں بیکاز شی از لائک کہ اف آئی ہیو اے فالوئنگ دین آئی, تو ان کو ایک بہت ہی نیرو مائنڈیڈ اور ان کی اسٹیٹمنٹ کو ٹاکنگ اباؤٹ لبرل ویلیوز, ٹالرنس, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو بھی نیریٹو آپ کے نیریٹو کے اپوزنگ اس میں ہوگا آپ اس کو ڈیمین کرو گے, آپ اس کو موک کرو گے, آپ اس کو بلیٹل کر کے دکھانے کی کوشش کرو گے. تو انہوں نے بولا کہ جو ہے نا کہ عوام بہت سراہ رہی ہے اور دے آر ایڈمائرنگ اٹ ایکسیپٹ سو اینڈ سو دے ہیو این ایشو ود اٹ, سو دیٹ پیپل ایکچولی ڈونٹ ریڈ دی آرٹیکل, دے ایکچولی جسٹ ریڈ دا ہیڈ لائن اینڈ دا وے اٹس پروجیکٹ. پھر تصویر بھی ایسی دکھا دیں گے جو انسان بولے گا یا میری سب سے بری تصویر تھی سوشل میڈیا پہ, تاکہ وہ جو ہے نا آپ کو ایک سبلیمنل وہ دیتے ہوئے. But any case, what are your views on that thing? I'm sure I know your views, but I would want you کہ آپ کا when you first saw that video clip, of course اس کے پیچھے ایک پورا ایک آئیڈیا ہے. People do not realize کہ بولتے ہیں یار یہ ہوگا تو ہم سوسائٹی کی حقیقت کے اوپر بات کر رہے ہیں, but they don't realize that that's how evil جو ہے نا وہ آتا ہی اس طرح سے ایسی بل سے نکل کے. تو you have to be able to see through it. But what were your views when you saw it? اور کوئی بھی سائڈ ویسے بھی کلی طور پہ مکمل طور پہ باطل بات نہیں کرتی, غلط بات نہیں کرتی. وہ ہمیشہ 6-7 باتیں 5 باتیں جو ہے وہ پازیٹیو کریں گے اور اچھی کریں گے, اگریبل کریں گے, جو کہ میں بھی اگری کروں گا, آپ بھی اگری کریں گے, سوسائٹی ان جنرل بھی اگری کرے گی. لیکن بیچ میں جو اپنا ایجنڈا ہوگا نا وہ اس کی ایک آدھ بات ایسے سبلیمنلی ڈال لیں گے کہ ابھی شاید اس کے اوپر اتنا فرق نہ پڑے, لیکن اوور اے ٹائم پیریڈ جب آپ اس کی اسی طرح کے اسی کانسیپٹ کے اوپر 8-9 ڈرامے دیکھ لیں گے تو پھر جو دیکھنے والے ہیں ان کو وہ چیز نارمل لگنی شروع ہو جائے گی. اور دس از ویری ویری کامن. اور پیچھے بھی بہت سارے ڈراموں میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا آہستہ آہستہ سبلیمنلی جو ہے نا وہ حیا کو نارملائز کر رہے تھے. کبھی بھابھی دیور کا رشتہ جو ہے وہ اس کو ایک ڈوبیس پکچر سے دکھا رہے ہیں, کبھی دوسری شادی کو کرمنلائز کرتے ہیں, یعنی اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت سارے معاملات کرتے ہیں. اس والے معاملے کے اندر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, بہت سارے لوگ دیندار لوگ بھی اس کے اندر بول رہے تھے کہ جی وہ تو انٹرسیکس دکھایا ہے بچہ, تو جو اس کے والد صاحب اس کو کہہ رہے ہیں وہ بات تو درست ہوئی کیونکہ اس کو تو سکھا رہے ہیں آپ نے معاشرے میں رہنا ہے, کیونکہ یہ ٹرانسجینڈر کی بات نہیں ہے. چلو الحمدللہ مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ لوگوں کو ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس کے بیچ میں فرق پتہ چل گیا, دس از پازیٹیو الحمدللہ. لیکن اگین اب یہاں پہ وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہے, انٹرسیکس اگر ہے بھی تو ایٹ اے ویری ارلی ایج اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ وہ کس طرف لین کر رہا ہے, وہ زیادہ میسکولن ہے یا زیادہ فیمنن ہے, اور اس کے بعد وہ وہیں پہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. اور اسلام ان جنرل اس کی مزاج بھی ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو کھول کے بیان کرنے کے بارے میں بہت زیادہ موٹیویٹ نہیں کرتا. یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو سوسائٹی میں جرن کرنے کے لیے ان کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں آواز اٹھانا, ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, یہ ایکچولی ان کو زیادہ کرمنلائز کرتا ہے اور ان کو زیادہ پوٹنٹ کر دیتا ہے, یہ ورنریبل بنا دیتا ہے ان کو. ناٹ بینگ ایبل ٹو گیو دیم این آئیڈینٹی آف دیئر اون. مطلب ایک انسان جو معاشرے میں کسی سرکمسٹانسز یا انفلوئنس کی وجہ سے اپنی سوچ کو شیپ کر لیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کی بہنیں زیادہ ہوں یا بھائی زیادہ ہو تو اس کی چوائسیز اس کے حساب سے اس کی پریفرنسز بن جائیں. بٹ اسلام اسی لیے دیتا ہے کہ دیکھو ریگارڈس, ابھی میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ریگارڈنگ میٹ والش کی ایک ویڈیو تھی, تو اس میں ایک ٹرانسجینڈر وومن
انہوں نے بولا کہ دیکھیے میں کچھ بھی سمجھ لوں اپنے آپ کو, ہی اور شی واز کنفیسنگ. تو اس سے بولا کہ یہ لوگ اصل میں ٹیسٹ بوسٹرز کھاتے ہیں, ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشنز لیتے ہیں, ویکس تک ان کی آوازیں چینج ہونا شروع ہوتی ہیں, ان کو بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو داڑھی واڑا وغیرہ آنا شروع کر دی, بیکاز آف کورس ایسٹروجن لیولس کو ڈاؤن کرتے ہیں, ٹیسٹ لیولس کو بڑھاتے ہیں. تو اس میں کیا اس نے بولا کہ ریگارڈلیس آف ہاؤ مچ آئی کنسیڈر مائی سیلف ٹو بی اے فیمیل, بایولوجیکلی میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا. میرے خیال میں سپر مین بن جاؤں, میں کوئی بیسٹ ایتھلیٹ بن جاؤں, بٹ می بینگ ان دا ریئل ورلڈ آئی کانٹ ڈو دس. واٹ دے بیسکلی, اور آج کا میرا جو ٹاپک یہی ہے کہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس پیٹر مورگن کا جو ٹاک شو ہوا تھا وتھ اینڈرو ٹیٹ. ٹھیک ہے, اینڈرو ٹیٹ, اس میں اینڈرو ٹیٹ کو بڑا گرل کرنے کی کوشش کی تھی. اینڈ ناٹ دیٹ وی انڈورس اینی انڈیویجول, اینڈ وی ہیپی ود دا فیکٹ کہ وہ اسلام قبول کیا انہوں نے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے, بٹ وی نیور الاؤ این انڈیویجولز perception of masculinity as a whole to be, you know, a point of view. بالکل ایسا. اب of course he says a lot of things and people who listen to Andrew Tate اور اس کی جو باتیں سنتے ہیں, اچھا پیٹر مورگن نے یہ بات بولی کہ میں نے 80% اس کی بات کو غلط نہیں پایا, بٹ میرا سوال یہ ہے جو پیٹر مورگن نے بولا, آج میرا ڈسکشن یہ ہے کہ when you talk about toxic masculinity, because ایک ٹاپک ہے under the label of toxic masculinity, the actual masculinity is being damaged. Because anything which would make, because دیکھو اگر masculinity کی بات, کیونکہ masculinity اور femininity ان دونوں چیزوں کو اسلام نے ڈیفائن کیا ہے, کیونکہ ان دونوں کو اپنی جگہ, ان چیزوں کا فرق شریعت میں بہت واضح ہے, لباس کے حساب سے, کلر کے حساب سے, چیزوں اور حکم کے حساب سے, پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, اینڈ ناٹ جسٹ اسلام, سب میں. آپ نے اس میسکولینٹی کو جو نیگیٹو ٹریٹس تھے, اینڈ کبھی کبھار جسٹیفائڈ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھار انجسٹیفائڈ بھی ہوتا ہے, ایکچوئل میسکولینٹی کو ہارم کرنا شروع کر دیا ہے. بالکل, اینڈ دس از بیکمنگ اے پرابلم. اور یہ ہمیشہ سے مجھے بھی اس میں کوئی ڈینائی کرنے والی بات ہے. پہلے وی شوڈ بی کالنگ اے اسپیڈ, اور وہ یہ بات ہے کہ اوور ٹائم بہت ساری غلط چیزیں ہوئی ہیں, اور وہ بنیادی طور پہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور اگر میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کروں, یا دین کو نہ سمجھنے کی وجہ, یا دین کی نہ سمجھی کی وجہ سے ہوئی ہے, غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. اور وہ کیا چیزیں, مثال کے طور پہ وہ چیزیں ہیں جب کہ لوگوں نے میسکولینٹی کے نام کے اوپر یا قوام ہونے کے نام کے اوپر دے اسٹارٹیڈ بیٹنگ دیئر وائفس, ٹھیک ہے, ان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا, ان کے نام چینج کر کے ان کو اپنا پراپرٹی سمجھنی شروع کر دی, ٹھیک ہے, یعنی ان کو ڈیمین کیا, ان کو عزت احترام سے نہیں رکھا, ان کے اوپینین کو شادی کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ وٹ دا گرل وانٹس اور وٹ شی ڈزنٹ وانٹ. جب آپ نے یہ سارے کے سارے معاملات کیے ہیں اور آپ ہلاکو خان بنے ہیں, تو اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن کہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن آگے سے آنا تھا. اور وہ جب ریئیکشن آیا, جس طرح ہمیشہ سے جو بھی بلڈی قسم کی پولیٹیکل ریولیوشنز بھی آتی ہیں, بڑی کلیئر بات ہوتی ہے کہ جب بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو کئی دفعہ بہت سارے غلط عناصر جو ویجلانٹیز ہوتے ہیں وہ ایک بلڈی ریولیوشن لے کے آ جاتے ہیں. وہ جب ریولیوشن آتی ہے عمومی طور پہ, اور اگر وہ اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہوتی, وہ ٹرانسینڈنٹ ہدایات کے مطابق نہیں ہوتی, تو وہ ایک غلط چیز سے نکل کے ایک اور غلط چیز میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ جو فیمنزم والا معاملہ ہے اور میسکولینٹی کو مسخ کرنے والا معاملہ ہے, اس کو ایلیمنیٹ کرنے والا معاملہ ہے, یہ بھی یہی وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وی ایز میلز, وی ایز مین, وی فیلڈ ویمن, وی فیلڈ اسلام اینڈ وی فیلڈ سوسائٹی. بنیادی طور پہ ہمارا فیلئر ہی ہے جس کی وجہ سے میسکولینٹی کو ٹاکسک سمجھا گیا. آبویسلی جب ہم نے غلط کرنا شروع کیا, بہت سارے لوگوں نے غلط کرنا شروع کیا, اس کی وجہ سے کچھ ایسے عناصر بیچ میں آ گئے جنہوں نے اس سچویشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا. اور اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو بہت سارے گھروں کے اندر حملے ہوئے, لوگوں کے والدین مر گئے, بہنیں مر گئی, تو جو ان گھروں کے اندر ایک آدھ لڑکا رہ گیا, ان کے پاس کچھ لوگ جن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ان کے پاس آئے اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ نہیں تم جاؤ, تم سوسائڈ بامبر بن جاؤ, تم یہ بن جاؤ, تم فلاں بن جاؤ. یعنی ان کو ایکسپلائٹ کیا, ان کے صحیح جذبے کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو غلط چیز کروانے کی کوشش کی. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی ہوا ہے کہ اس ٹاکسک اور ایک ہلاکو خان کلچر کی وجہ سے, اور خواتین کو اپنے بنیادی حقوق جو اسلام بہت عرصہ پہلے دے چکا ہے وہ نہ دینے کی وجہ سے, اور ہم لوگوں کی بد کلامی, بد زبانی کی وجہ سے,
اور عورت کو اٹینشن اور افیکشن جو وہ ڈیزرو کرتی وہ نہ دینے کی وجہ سے جو ہماری نائیو خواتین ہیں وہ بھی اس چال کی طرف چلنی شروع ہوگی, اور انہوں نے بھی تسلیم کر لیا من وان یہ فیمینٹی کو ایلیمنیٹ کرنا کی چاہت اور میسکولینٹی کو بھی ایلیمنیٹ کرنے کی چاہت. نتیجتاً ہوا یہ کہ یہ اگر ایک بار ہے ہمارے سامنے, اس طرف میسکولینٹی ہے اس طرف فیمینٹی ہے, اسلام چاہتا ہے کہ مین شوڈ بی ایٹ دی ایکسٹریمس. وہ چاہتا ہے کہ مین بالکل میسکولن ہو اور فیمیلز جو ہیں وہ بالکل فیمنن ہو, ان کی عادات, ان کے کپڑے, جس طرح آپ نے مینشن کیا, تمام تر چیزیں وہ آلریڈی مینشنڈ ہے. یہ لبرل ویلیوز اس ہماری غلطیوں کو ایکسپلائٹ کرتے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ میسکولینٹی آل ٹوگیدر ہوتی ٹاکسک ہے, اب مردوں کو بھی ادھر لے کے آؤ اور عورتوں کو بھی ادھر لے کے آؤ, جینڈر رولز کو ایلیمنیٹ کر دو کلی طور پہ, ٹھیک ہے, اور مرد بھی وہ کام کرے جو عورت کرتی ہے اور عورت سارے وہ کام کرے اور اس کے اوپر وہ فخر محسوس کرے جو کہ مرد کرتا تھا, ان دا پروسیس ایلیمنیٹنگ فیمینٹی آل ٹوگیدر. اس کی وجہ سے ہوا کہ کہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے اٹ کمپلیٹلی گاٹ ڈسٹرائڈ, ختم ہو گیا بالکل. اور یہ وہ رزلٹ ہے جو ہمارے سامنے آج موجود ہے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اور اس کے بعد دشمن کی ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے. ناؤ وی اسٹینڈ ایٹ اے پوائنٹ کہ مرد اگر تھوڑی سی بھی مردانگی دکھانے کی کوشش کریں گے تو ایوری تھنگ از کنسیڈرڈ ٹاکسک. تو وی ہیو ٹو برنگ دیٹ بیلنس بیک. اور وہ جو آپ نے اینڈریو ٹیٹ والی بات کی نا بیچ میں, آئی تھنک دیٹ بیلنس ول ناٹ بی اچیوڈ بائی سیئنگ تھنگز وچ آر ٹو ریڈیکل. اچھا دیکھیے بات جب اسلامک پرسپیکٹو میں رجولیت کی ہوتی ہے, کہ میسکولینٹی کی ہوتی ہے, تو اسلام تو بالکل ایک کلیئر پرسپیکٹو دیتا ہے کہ دیکھیے اٹس اباؤٹ رسپانسبلٹی. ہم جو یہ اینڈریو ٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اینڈریو ٹیٹ نے جو میسکولینٹی کا بات بتایا کہ دیکھو اگر میں ملٹیپل ویمن کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتا ہوں, مے بی ہز ویوز چینجڈ ناؤ ڈیز, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, بٹ یہ کہ اگر میں تو آئی ڈونٹ کیئر اف دے لیو می, دے دا ونز ہو نیڈ می, میں ان کو او نہیں کرتا, مطلب اس طرح کی بات. آئی ایم ناٹ کوٹنگ ہم ایگزیکٹلی, بٹ دس از دا کائنڈ آف ورژن آف میسکولینٹی جو ہماری ینگسٹرز جو ہوتے ہیں نا, جو بہت ہی امچور اور ان کو بڑا کنٹرولنگ لگا, انہوں نے کیا. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اپوزنگ میں جو فیمیلز ہیں انہوں نے بڑا آفینسو فیل کیا, ان کی بھی ایک ریئیکشن ہوئی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جو رولز ہیں اس کو, جینڈر رولز کو کنفیوز نہ کیا جائے, بیکاز اس کے آڑ میں کیا کیا جائے. ہماری سوسائٹی میں ایک چیز دیکھیے, جب لوگ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو افینڈ نہ کرے, تو اس سیناریو میں جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جو بالکل ہی فار رائٹ یا فار لیفٹ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتا, تو وہ ایک دم ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ اس کے ریئیکشن میں لوگ دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, کہ مرد رجال وہ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو رسپانسبلٹی جو وعدہ کیا اس کو پورا نبھاتے ہیں. The idea of how my responsibility is to give comfort to my family. ہم نے کیا کرنا شروع کیا, ہم نے جو لوگوں کی کیپٹلسٹ سوسائٹی کی انڈرسٹینڈنگ یا جو بھی آج کل جو جینڈر رولز آئیڈینٹی میں کنفیوژن ہو رہی ہے, اس میں ایسپیکٹ آف پاور کو بڑا ایک امپورٹنس دے دی کہ اگر کوئی رسپانسبلٹی لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرے کی پاور جا رہی ہے, دوسرے کے پاس فائنینشیل پاور نہیں ہے, دوسرے کے پاس گھر میں سے نہیں ہے, تو اس چیز کو ڈیمین کرنا شروع کیا. اب اس چکر میں ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی, گھر میں بھی ٹگ آف وار شروع ہو گئی, اس کی وجہ سے گھریلو جو فیملی سسٹم ہے وہ افیکٹ میں ہونے لگا. ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بولا کہ مین آر سپوز ٹو بی سبمسو, دے ناٹ سپوز ٹو بی ڈومیننٹ, اور میسکولینٹی از اباؤٹ بیسکلی بینگ ایبل ٹو ویئر پنک اینڈ ایوری تھنگ. دے ڈو ناٹ ریئلائز وائی دس ہیپننگ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ نیشنس کو اوور کم کرنا چاہتے ہو, جب نیشنز کو جب یوکرین کا معاملہ آیا تو لڑنے کے لیے کون کھڑا رہا, بس آزادی کھڑے رہے نا, بالکل. تو فورسز نہیں ہوتی. وین یو ایلیمینیٹ دس ایسپیکٹ اینڈ آلسو اٹ ہیلپس یو کنٹرول پاپولیشن. بٹ بسائڈز دیٹ ہم بات کرتے ہیں, دیکھیے ٹاکسک میسکولینٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے جو ویلڈ ہے. لوگ فرعون بھی جب
موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا, تو اس نے یہ بات بولی, وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ان کی آباء و اجداد کی جو حکومت ہے وہ چھیننے کے لیے آئے. ہی کنسیڈر ہمسیلف بینگ اپریسڈ. تو اس نے اس چیز کو وائرل لیا, اس کو جو ظلم تھا اس کے اندر اپنے کچھ حق کو ملانے کی کوشش کی. اینڈ پیپل ناؤ ڈیز, اسی کلپ کی بات یہ ہو رہی تھی کہ انٹرسیکس کا ایلیمنٹ یوز کرتے ہوئے. نا وائی وڈ یو ایس ایڈ have their posters in the movie. بی سو کنسرن. آپ کے آئی ایم ایف کے لونز ہیں وہ نہیں ہٹا رہے, فنڈز لا رہے ہیں, ملینز لا رہے ہیں, بلینز لا رہے ہیں کہ جینڈر رولز کو سپورٹ کرنے کے لیے. وائی؟ بیکاز دا فیکٹ از کہ یہ ڈرامہ ان اٹ سیلف اس انٹرسیکس کے ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ٹرانسجینڈرزم کو پروموٹ کرتا ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کلپ میں آگے کیا تھا کہ بیٹا جو ہے نا لڑکی کی طرح تیار ہو رہا ہے, باپ بڑا اسٹینڈ لے رہا ہے, بیکاز پیپل یوزلی دا میل ان دا سوسائٹی وڈ ایکچولی ٹیک اے اسٹینڈ. اور بچے نے بولا کہ نہیں بابا مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا بابا آپ کو اچھا لگتا ہے. اینڈ ہز پرسپیکٹیو چینج, میننگ دا ویری فورٹ ان دا سوسائٹی کمزور کر دیا. چینج ہز پرسپیکٹیو. بالکل ایسے یا جس طرح سے ایڈ میں دکھاتے ہیں کہ بچہ بولتا ہے کہ جنا کہ امی میری کپڑے گندے ہو گئے, تو دادی بولتی ہیں جو کہ ایک سمبل ہوتی ہیں ایکسپیرینس کا, تجربے کا, ٹوٹکوں کا, یہ کرو. تو انہوں نے بولا کہ بہو آتی ہے اور بولتی ہے کہ جنا کہ نیو ماڈرن آئیڈیا, نیو کانسیپٹ آ کے بولتی ہے کہ جنا کہ نہیں 10 روپے کا, اس میں پیسے بھی بچیں گے, پانی بھی کم خرچ ہوگا, اور یہ دیکھیے بالکل صاف ہوگی. اور جو مدر ان لا بولتی ہیں واہ, you need this idea to be able to make the very authority realize کہ ہاں یار مجھے تو سختی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کے اوپر. But very idea that why boys need to be taught that your masculinity is not just about dressing up or be able to bring a female down, but about responsibility. Absolutely. اور جب تک وہ responsibility کی masculinity نہیں رہے گی, because اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بولا تھا کہ اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی سورۃ طٰہٰ میں, تو آپ مشقت میں انوالو ہو جائے گے. مشقت میں کیوں انوالو ہو گئے؟ کیونکہ دیکھیے پھر آپ اس مشقت میں ہوگے کہ دیٹ آپ کو اللہ سبحانہ نے جنت میں رکھا ہوا ہے, دیٹ یو پرووائڈ ود ایوری تھنگ ٹو بی ایبل ٹو سپورٹ حوا علیہ السلام. ناؤ آپ دیکھیے ان دس دنیا, this mushaqqa is with all males to be able to provide and be able to struggle for the family, to be able to feed them. This is what is part and parcel of, and this is what a real man does. They make sure that they are rightfully educated, they are rightfully protected, they are rightfully provided, and they are at comfort. Absolutely. To be, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لاک کر دے رہے ہیں, ہم بات بول رہے ہیں کہ that is what being masculinity is about. Absolutely. مجھے بھی لوگ جب اس کو بات کو ایکسپلین کرتے ہیں نا, تو وہ اکثر اوقات نا اس آیت کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء, جو کہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو اگر اس کو ون ڈائمینشنل طریقے سے بات کی جائے, خالی وہ یہ کہتی جائے کہ مرد عورت کے اوپر حاکم ہے, جو کہ عام طور پہ بڑی ایزی ٹرانسلیشن لوگ عام طور پہ کرتے ہیں. لیکن یہ ورڈ جو ہے نا, یہ ورڈ یا پھر یہ صرف یہ ٹرانسلیشن, دس از ناٹ کریکٹ. یہ ایکسپلینیشن آگے دینی پڑتی ہے, مردوں کی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ جب قوام کہا جا رہا ہے کہ وٹ ڈز دیٹ مین بیسکلی. It means that men are the protector and maintainers of women. When we talk about protection, we are talking about the negative effects of society. We are talking about the enemy. We are talking about protecting the isma of the women. We are talking about protecting the right to freedom of that woman. We are talking about protecting the right to education for the woman. اور جب ہم بات کریں مینٹیننس کی, تو اب یہاں پہ مینٹیننس کی جب آتی ہے تو یہاں پہ اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے خاتون کو مینٹین کرنا ہے ان آل اسپیکٹس. آپ نے اس کو فزیکلی, آپ نے اس کو ایموشنلی, آپ نے اس کو مینٹلی, آپ نے اس کو فائنینشلی, اسپریچولی, ہر اسپیکٹ سے آپ کو رسپانسبل بنایا گیا. تو اگر اتنی ساری اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو یہ صرف میرج کے پرسپیکٹو میں اگر یہ حکم دیا ہے عورت کو کہ یو ہیو ٹو اوبے یور ہسبینڈ, اور وہ بھی اوبے وہاں تک کرنا ہے جہاں تک وہ شریعت کے تابع ہے. اگر کوئی چیز وہ شریعت کے باہر کی کوئی بات کرتا ہے تو آبویسلی پھر عورت بھی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کو سنے, لیکن جہاں تک وہ شریعت کے اندر ہے تو آپ نے اس کی بات سننی ہے. ان ریٹرن اللہ سبحانہ تعالیٰ مرد سے کیا کیا کروا رہا ہے. اگر ہم نے اس طریقے سے بحث کرنی ہے کہ نہیں میسکلینٹی ختم ہو جانی چاہیے اور بالکل جینڈر رولز ختم ہو جائیں, تو پھر بہت سارے آرگومنٹس ہیں آپ کے پاس. آپ کہنا شروع کر دو کہ جی مرد کو با جماعت نماز کیوں فرض کی گئی ہے, عورت کے اوپر کیوں نہیں ہے. مرد کے اوپر جہاد کیوں فرض کی گئی ہے, عورت کے اوپر کیوں نہیں ہے. مرد پرووائڈر کیوں بنے, وائی شوڈ آئی پرووائڈ, ٹھیک ہے, اور خاتون گھر میں بیٹھے, یہ کیا بات ہوئی بھائی. اف یو لک ایٹ دس فرام دس پرسپیکٹو, تو پھر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو خواتین ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت رسپیکٹ دی ہے. ہمارے دین اسلام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے
اور لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ دیر از اسٹرینتھ ان بینگ سروڈ. اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کی بات نہیں کہ اگر مجھے سرو کیا جا رہا ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کروں گا, سوری ٹو کٹ یو آف, اینڈ دس از آؤٹ دیر, مین who are not allowed to act as men, not the men definition جو ہم بات کر رہے ہیں so called macho or toxic masculinity کی, to be able to provide, to be able to take care, to be able to have that value in that house, they go into depression. Yes. بیکاز آپ ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ دیکھیے بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک پوزیشن دی گئی ہے, دیکھیے دیر ہیز ٹو بی ہیڈ آف دا فیملی. دیٹ ہیڈ آف دا فیملی ڈز ناٹ مین کہ وہ بولے گا کہ یار میں جو چاہوں گا ابیوز کروں گا وہ کروں گا, بیکاز رائٹس کے ساتھ اتھارٹی کے ساتھ ایک پوزیشن بھی آتی ہے, اس کے ساتھ ایک رسپیکٹ بھی مینٹین ہوگی, رائٹ. اس رسپیکٹ کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے تاکہ ایک چیز آرڈر میں رہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ کنسلٹیشن نہیں لیں گے, بچوں سے پوچھیں گے, کچھ کریں گے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہلاکو خان بن جائے. تو آپ اگر وہ ایلیمنٹ آف جو قدرتی فطرتی طور پہ اگر آپ نہیں دیتے ہیں نا, تو دین you do realize that they actually become quiet, they become more weaker in terms of psychology, spiritually, and اس میں صرف یہ ہوتی ہے کہ پھر بعد میں آپ کو سوسائٹی میں دونوں سائڈ پہ ایکسپلوٹیشن نظر آتی ہے, بیکاز دیر ہیز ٹو بی. دیکھیے میں یہ بات آپ ریئلائز کریے کہ اگر ایک چیز کی پاور کو کم کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی دوسرے کی پاور زیادہ ہوگی, اور اگر دوسرے کی پاور کو اس لیول پہ نہیں ہونا تو آف کورس دیر از گوئنگ ٹو بی انیکوٹی, اور یہ ہماری اور یہ امبیلنس ہوگا. I'm not talking about جس کیسز آپ دیکھیں کس طرح سے ان سوسائٹی ویئر دے ٹیک فائنینشیل ایڈوانٹیج, کہ نہیں آپ کا ایک پوائنٹ آیا اور آپ نے بولا کہ نہیں اب میں نے یہ رائٹ کو آدھی جائیداد لے لینی ہے, یا میں نے بچوں کی کسٹڈی لے لینی ہے, ایون اف دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی آن دا رائٹ, taking advantage of that right, there is going to be exploitation. اس لیے for that reason we need to understand that کہ gender roles اسلام میں بہت clearly defined ہیں. And when you talk about masculinity, again we referring to masculinity, not somebody who makes women inferior, uncomfortable in their presence, make them feel stupid, make them feel trash. The person is one who makes women feel more valued. Valued in not the sense کہ ٹھیک ہے بہت آپ کو پریزنس دے دیے وہ دے دیے, but it is in a woman to be able to have that sense of security, کہ آپ کے ساتھ اس کو ایک سیکورٹی ہو, آپ ایک جانور کی طرح نہ ہو جو اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پاتا, وہ آتا ہے وہ ذمہ داری نہیں. کتنے کیسز ہیں یار آپ کے گھروں کے میٹس کے دیکھ لیجیے کہ میاں جو ہے ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے, شاید بیٹنگ میں اور نشوں میں لگے ہوئے ہیں, and this is what has allowed certain people to stand up on another extreme level. کہ this is what women demand, and on top of that they are going to such an extreme جہاں پر وہ دوسرے کے بیسک جو actual genuine rights ہے اس کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے وجی بھائی جب یہ والا پاور ڈائنامک گھر کے اندر بن گیا تو اب گھر کے اندر کوئی بندہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا نہیں رہا. جب گھر میں کوئی چیک اینڈ بیلنس والا رکھنے والا نہیں رہا تو اب اولاد جو ہے وہ ہر طرح کے خرافات کے اندر وہ انوالو ہوگی, وہ گناہوں میں پڑی ہوئی, وہ نشوں میں پڑی ہوئی, وہ ریلیشن شپس میں پڑی ہوئی. وائی؟ بیکاز دا فادر از ناٹ اے فادرلی فگر ان دا ہوم. ٹھیک ہے, اور ماں جب اب وہ کچھ بولتی ہے یا کچھ کہتی ہے, ایک ایسی اسٹیج آتی ہے آفٹر اے اسپیسیفک ایج, اولاد جو ہے وہ ماں کی بات اور اس کی بات کو ویلیو نہیں کرتی, اسے ڈرتی بھی نہیں ہے. اس ٹائم پہ آپ جب سمجھتے ہو کہ اب فادر کچھ کرے گا, اٹ از ٹو لیٹ ناؤ, کیونکہ آپ نے ساری زندگی خاتون نے خود بھی رسپیکٹ نہیں کی نہ ان کو ویلیو کیا ہے, تو اولاد بھی وہی چیز سیکھتی ہے. اور یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ کہا جاتا ہے, جو ہم نے شروع میں بات کی کہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں, بالکل ڈیفینیٹلی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے جب کسی کو پاور دی جاتی ہے, تو دیر آر سم پیپل ہو ایکسپلائٹڈ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پاور دینا ہی آل ٹوگیدر غلط تھا کیونکہ وہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, یہ تو انتہائی بیوقوفانہ بات ہے. کیوں؟ جن کو ہم حکومت دیتے ہیں وہ ایکسپلائٹیشن نہیں کرتے ہیں. کیا مطلب ہم حکومت کا سسٹم ختم کر دیں, نظام ہی ختم کر دیں؟ نہیں, مائیں ہوتی ہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں وجیب, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. وہ اپنی ساس کا غصہ, وہ اپنے سسرال کا غصہ اولاد پہ نکالتی ہیں, ان کو مارتی پیٹتی, کئی دفعہ مینٹلی ٹارچر کر دیتی ہیں اولاد کو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ماں باپ کے رشتے کو بھی ختم کر دیں آل ٹوگیدر. تو یہ کوئی ویلڈ آرگیومنٹ نہیں ہے کہ اگر کہیں سے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے تو آپ کو یہ آل ٹوگیدر پاور ڈائنامک ہی ایلیمنیٹ کر دیا جائے. نہیں, وی ڈونٹ ایلیمنیٹ دیٹ پاور ڈائنامک. ہم
ان عناصر کو ختم کرتے ہیں جہاں پہ ایکسپلائٹیشن کی اور وہ کیا ہے, وہ تربیت ہے. وہ اگر تربیت نہیں ہوگی, وہ خدا خوفی نہیں ہوگی, وہ تقویٰ نہیں ہوگا. تربیت کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, اکاؤنٹیبلٹی بھی بالکل ایسی. اور جب لڑکی کی پوری فیملی انوالوڈ ہو, ہمارے معاشرے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے عام طور پہ, لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جہیز یہ وہ سب کچھ پکڑا دیا, اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ اب وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی, وہ بس اس کے ساتھ ڈیٹیچ کر دیا. وائی؟ بیکاز دس از کمنگ فرام دا نان مسلم سوسائٹی. ایک بار عورت کی شادی ہوگی, باہر نکل گئی, ناؤ وی آر ناٹ رسپانسبل فار ہر, ہم اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے, اس کا یہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہاں پہ اسلام کی بات ہے تو اسلام خاتون کی آئیڈینٹی کو بھی مینٹین رکھتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ نام چینج کر دو, اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم پراپرٹی ہو مرد کی, اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ اس کو ایک پاور ڈائنامک کی وجہ سے اس کو ایک اتھارٹی دی ہوئی ہے, تو آپ نے اس کی بات سننی ہے جہاں تک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے. جہاں پہ نہیں کرتا آپ پیچھے ہٹ جاؤ وہاں سے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ شادی کے بعد آپ کی والد کی جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا, آپ کا وہ بھی رہے گا. یعنی اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر طریقے سے انیبل کر رہا ہے, عورت کو ہر طریقے سے انیبل کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی آمد کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرنا میرے معاشرے کے اندر دو کمزور طبقوں کے بارے میں, خواتین کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں. تو ہمیں تو بار بار ڈرایا جا رہا ہے, جس کو اتھارٹی دی بھی جا رہی ہے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یار تم اگر مرد بنے گی ہو تو جن کی رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. اب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر لٹ مچاتے رہو, تم عورت کا بیڑا غرق کر دو. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے خواتین یہ بولیں کہ ہمیں اب یہ قبول ہی نہیں ہے پاور ڈائنامک, تو نتیجہ وہی ہوگا جو آپ کے سامنے ویسٹ کا. جیسے آپ نے ابھی بات بولی نا, جنرلی وین آئی ایم لسننگ ٹو یو اٹس فرام اے ویری اوپن مائنڈیڈ سوچ سے. تو مجھے عثمان یہ کہ میں جب آپ کی بات کو دیکھوں نا کہ تو آپ کی آواز میں سے جیسے طرح کی باتیں نکال لیتے ہیں کہ آپ نے بولا نا کہ کمزور طبقہ, تو بولیں کہ اس بات کو پکڑے ہوئے تھے کمزور طبقہ. دیکھیے تھرو آؤٹ ہسٹری دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ وین یو ٹاک اباؤٹ فزیکل فارم میں, فزیولوجی کے اس میں ویمن آر دا ویکر سیکس. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ویکر سیکس ناٹ ان دا سینس کہ آپ ان کو کمزور فیل کراؤ, بٹ دا فیکٹ از کہ نوئنگ کہ وہ آپ کی سوسائٹی کے ایک سینسٹیو اور ایک ویکر سیکس ہے, آپ ان کو پروٹیکشن دو فرام فزیکل ہارم. ہاں, ان کو پروٹیکٹ رکھو. بیکاز جس مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے کہ اگر میرے بچے ہیں یا میری بیٹیاں ہیں تو مجھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی رسپانسبلٹی, اینڈ آئی فیل مینلی ٹو بی ایبل ٹو گیو دیم پروٹیکشن. ناؤ واٹ دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے, ایک تو یہ ہے کہ تعداد میں آپ کے سامنے ہے, عدد میں, اسی کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی جو ایکسپلینیشن دی, صحابی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مرد اپنی رسپانسبلٹی میں مرد نہیں رہیں گے, اور جو رسپانسبلٹی ہے وہ چلی جائے گی ان ٹرمز آف جو اتھارٹی ہے وہ عورتوں کے پاس چلے جائے گی. تو جو ایکچوئل مرد ہوں گے وہ ایکچولیٹی میں مرد نہیں ہوں گے, اس لیے مرد اصل کم رہ جائیں گے, اور جو مرد بننے کی کوشش کرے گا, جو ایکچولی رہے گا, اس کو ڈیمین کیا جائے گا کہ دیکھیے کہ آپ جو ہے نا آپ غلط ہیں, اصل میں آپ جو ہے ہوتا یہ ایونچولی کہ آپ ٹاکسک میسکولینٹی کے چکر میں جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے روکا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ فیمیلز ایسی ہیں بولتے ہیں کہ مجھے روکا جا رہا ہے یا مجھے آزادی نہیں ہو رہی. دیکھیے وین یو بیکم پارٹ آف اے ریلیشن شپ اٹ از اے میوچل انڈرسٹینڈنگ دیٹ یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو, نہیں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے فلاں. میرا ایک دوست ہے, وہ کالج کا بہت پرانا دوست ہے, اس نے ایک بات بولی, اس کی ڈیورس ہوئی, اینڈ اس سے بولا کہ وجی اب جس ہی کمز فرام دیٹ ویری لبرل مائنڈیڈ اور بہت ہی ہاش پوش فیملی. اس سے میری اکیلے بات ہوئی, اینڈ ہی واز لائک آفٹر میٹنگ می آفٹر اے لانگ ٹائم. اس نے بولا کہ وجی مجھے چڑ ہو گئی ہے اس فیمنسٹ ایٹیٹیوڈ سے. میں میرج کاؤنسلر کے پاس گیا, فلاں بیٹھا, اور میں نے سوال کیا, بات کیا پوچھ رہے ہیں, کاؤنسلر بتا رہی ہیں, بول رہی ہیں کہ جو نا کہ انہوں نے بولا کہ میری رسپانسبلٹی یہ ہے, میری رسپانسبلٹی وہ ہے, میری رسپانسبلٹی یہ ہے. تو میں نے ایک سوال پوچھا, ٹھیک ہے میری رسپانسبلٹی ساری ہے, اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, ٹو لو یو. میں نے بولا ہاؤ, کیا
ٹھیک ہے آپ بول رہی ہو کہ اس کو کھانا پکانے کی میرے لیے ضرورت نہیں ہے, میں گھر سے باہر سے آتا ہوں, کیا ایک دفعہ محبت میں میرے لیے نہیں بنا سکتی؟ تو واٹ ڈو یو مین وین یو سے ٹو لو می, واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ ٹھیک ہے, اگر آپ بول رہے ہو کہ میرے بارے میں آپ کو یہ لسٹ پتہ ہے, صرف الفاظ ہیں, ہاں الفاظ ہیں, اور جب آپ بات کرتے ہو یہاں پہ بتانے کے لیے کہ اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, تو اٹ از اے میوچل انڈرسٹینڈنگ دیٹ یو ول ہیو ٹو بی ڈو دیٹ ٹو بی ایبل ٹو رن اے ہاؤس. آپ نے ڈیمین کرنا شروع کر دیا کہ میں گھر کا خیال رکھ رہی ہوں, تو اس کا مطلب میری ڈیویلیو. لبرل ویلیوز ان کو سوال کرنا چاہیے, یہ باقاعدہ سوال ہے کہ جی آپ بتائیں کہ مرد یہ کچھ کرے شادی کے اندر, واٹ از دا رول آف دا وومن ان اے میرج, کیا رول ہے پھر آپ بتائیں. وہ بولیں گے نہیں آپ بچہ پیدا کرنے تک وہ کر رہے ہیں, بھائی وہ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے, پھر آپ بولو کہ گھر کا خیال رکھنا, گھر کے خیال وہ بھی عورت کی مرضی ہے, ہاں وہ بھی میوچل ڈیسیجن نہیں ہے, بچہ پیدا کرنا بھی میوچل ڈیسیجن نہیں ہے, وہ بھی عورت کی مرضی ہے. ہاں تو مطلب پھر عورت کا رول کیا ہے شادی میں, میرج کا کیا رول ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میرج کا انسٹیٹیوشن ہی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ویسے, کیونکہ مقصد کیوں نہیں تھا. مرد کہتا ہے کہ میں باہر سے سب کچھ حاصل کر لوں گا وداؤٹ اینی اسٹرنگز اٹیچڈ, عورت کہتی ہے میں باہر سے سب کچھ حاصل کر لوں گی, وائی ڈو آئی نیڈ اے مین وین آئی کین ارن فار مائی اون سیلف. چلو جی باہر نکل جاؤ, حیا کے کانسیپٹس بھی ختم ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں شیولری کے کانسیپٹ بھی ختم ہو چکے ہیں, میسکولینٹی تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. اب جس ٹاپک کو آپ اٹھائیں گے, لبرل ویلیوز نے جو ہے نا وہ ہر چیز کو کیا کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے اور انسانی معاشرے کا ایسا بگاڑ پیدا کیا ہے کہ دے آر ایبسلیوٹلی فنش نا. اور اسی لیے جب اینڈرو ٹیٹ کی آپ نے بات کی وجہ بھی ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا اینڈرو ٹیٹ کو, ہی از وہ جو ایک ان کا تھوڑا سا نظر آتا ہے نا کہ تھوڑا سا ایک وہ اوور دا ٹاپ قسم کی میسکولینٹی, تھوڑی سی ٹاکسک میسکولینٹی کو بیچ میں لے کے آ جاتا ہے. وہ اگین رزلٹ ہے کس چیز کا, ویسٹ میں رہ کے, ویسٹ کے اندر رہ کے اور انہی کی لبرل ویلیوز کے اندر رہ کے انہی فیمنزم کو دیکھ کے اب وہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلا گیا. یہ آؤٹ کم ہے بیسکلی. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریمز ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ نہ یہ والی ایکسٹریم نہ یہ والی ایکسٹریم. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے چلنا ہے اور ہمارے لیے یہی مشعل راہ ہے اور ہم اسی کے مطابق چلیں گے, اور ہم اپنی خواتین کو رسپیکٹ بھی کریں گے, ہم اپنی خواتین کو ان کے رائٹس بھی دیں گے, ہم سب کچھ کریں گے. اور وجہ میں آپس کی بتاؤں, مشاہدے کی بات ہے, آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا, اگر جو اسلام نے رائٹس بتائے ہیں خواتین کے, اگین ٹیکنگ اٹ بیک ٹو دی انیشیل پوائنٹ جو ہم نے رکھا تھا سامنے, اگر اسلام نے جو رائٹس بتائے ہوئے ہیں اگر ہم وہ رائٹس دیں ود ریگارڈس ٹو رسپیکٹ, ود ریگارڈس ٹو ہم اگر جائیداد کی بات کریں, انہیریٹنس کی بات کریں, ہم اگر ان کے ساتھ مشورے کی بات کریں, ان سے پیار محبت کی بات کریں, اٹینشن کی بات کریں, یہ ساری چیزیں خیرکم لأہلہ وأنا خیر, یہ اگر ہم ساری چیزیں اگر سامنے رکھتے ہیں تو میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اس معاشرے کے اندر فیمنزم کی بیماری جو ہے وہ سر اٹھا سکتی ہے. پاسبل ہی نہیں ہے, بہت مشکل ہے. شاید کوئی 1000 میں سے شاید 2-3 کوئی پرابلمٹک عناصر ہوں گے جو اس طریقے سے سر اٹھائیں گے, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا. جتنے بھی نائیو اور شریف لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں یہ پرابلمز آتے ہی ہیں, ان کو پاور ڈائنامک میس اپ ہو چکا ہوتا ہے آلریڈی. ان خواتین نے عمومی طور پہ دیکھا ہی ہوتا ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ہی واز اے ڈرگی, ہی واز این الکوہولک, وہ میری ماں کو ابیوز کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور میری ماں کو مارتا پیٹتا تھا. دیٹ از وائی آئی ڈونٹ نیڈ اے مین. اینڈ ایز اے ریزلٹ ٹو اسٹرپ آف دا ویری پاور اینڈ اتھارٹی اینڈ رائٹس فرام دیٹ جینڈر اٹ سیلف, تاکہ یہ چیزیں آگے نہ ہوں. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی آئی واز ہیونگ اے کانورسیشن ود مائی, اینڈ دس از این انپاپولر اوپینین بٹ آئی ایم گونا سے دس اینی ویز, اگر اوفینڈ ہوتا ہے. یو لک ایٹ دا فزیولوجی آف ویمن, the most obvious element of what their purpose is, ٹھیک ہے, where there is regards to being able to see the design of being able to give birth, to feed, to also go through a monthly cycle. That does not mean کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. I was just having this conversation with my wife, and you look at men to be able to have that rough and rugged outside activity, wars, have a beard. Why have a beard? You know, people are talking about کہ جنا کہ آپ they were talking from an ancestral point of view. Ancestral point of view کہ اگر آپ کی داڑھی آتی ہے تو people in the past used to keep a beard because it was more easier for them to be able to fight in an actual war. So beard would help them rather than, you know, you would get more facial damage if you did not have a beard as compared to somebody. 40% کی ڈفرینس تھا. تو if you can get it, then اس کا مطلب آپ کی ancestral جو ہے wars میں تھے. تو the point is کہ keeping all these arguments, سوسائٹی ایسی ڈیولپ ہو جہاں پر both genders ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن دے رہے ہوں.
बट एट द सेम टाइम कोर वैल्यूज चेंज नहीं होती, फैमिली सिस्टम चेंज नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे. अगर कोई सवाल बोले कि अगर कोई हस्बैंड कमा रहा है तो क्या वाइफ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती क्या? मैंने बोला देखिए कंट्रीब्यूट कर सकती है गिवन द फैक्ट है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की शरीयत की डिसोबीडियंस ना कर रही हो, मर्द भी डिसोबीडियंस ना करो, बट एट द सेम टाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन सवाल मर्द से पूछेगा. ये मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी खातून मुकल्लफ नहीं. अगर आप नहीं कर पा रहे थे और वो हेल्प कर रहे थे, उसको उसका अजर मिलेगा, उसको अपने मियाँ को सपोर्ट, बट उसका पैसा, उसका अपना पैसा इसलिए कहा गया है और मियाँ को उसका हक इसलिए दिया गया उस पैसे के ऊपर क्योंकि मियाँ को ये बात समझाई गई है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमसे क़यामत के दिन इसका सवाल होगा कि तुमने ये जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की. तुम अपने आप को इस जिम्मेदारी से फ्री करके उसके ऊपर नहीं डाल सकते कि हम दोनों मिल के कर रहे थे. ठीक है, सपोर्ट किया जा सकता है बट एट द सेम टाइम वो ना हो. वी ऑन द अदर हैंड नीड टू रियलाइज़ के हम बात करते हैं फेमिनिज़म की, बट एट द सेम टाइम ये कोई रियलिटी है, इसको समझने की ज़रूरत है दैट हमने इस जेंडर रोल की कन्फ्यूजन में फीमेल्स, बिकॉज हम मैस्कुलिनिटी की बात करें तो हमने फेमिनिटी की बात भी करनी है कि वेयर विमेन आर नॉट being educated in order to be actual females. Absolutely. Because अगर बात मैस्कुलिनिटी की गई है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर बात की है कि हमने आपको ज़कर और उनसा, अगर हम आपको मर्द और औरतों में पैदा किया, तो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रूलिंग के हिसाब से बहुत क्लियर है कुरान और सुन्ना में. बट एट द सेम टाइम वाई द रोल कि आप खुश नहीं हो. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा ना कि जो है तुम इस बात की तमन्ना करते हो जो दूसरों को दिया गया है. मर्दों ने जो नेकी की उनको उसके हिसाब से है, औरतों ने जो नेकी की उनको होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी. Women are now desiring to be more masculine because they feel that they are more liberated in order to be able to play a masculine role. For that, some people are actually going through surgeries. और ये कितना काउंटर इंट्यूटिव है वजी भाई कि एक तरीके से आप कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब देखें आप कह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट कि ख़वातीन को जो है वो पावर मिले और ख़वातीन जो है वो ऊपर हैं, ख़वातीन जो है वो हमेशा ऐसा तबका है जिनको दबाया जाता है. और आप विमेन एम्पावरमेंट उस चीज़ को बोल रहे हो जो काम मर्द करेगा अगर वही काम औरत करेगी तब वो वुमेन एम्पावर्ड है. यानी आप कह रहे हो कि एवरीथिंग इन एसेंस यू व्हाट यू आर सेइंग इज कि एनीथिंग दैट अ वुमेन डज इट इज़ पेटी, वो बेकार है, वो घटिया है, वो छोटी चीज़ है. अनलेस वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करोगे, अनलेस एयर होस्टेस अगर देरी होगी प्लेन के अंदर सर्व कर रही होगी जो कि ससुराल में मौत आती है करते हुए, तो वही चीज़ के अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो सही है. खावंद की बात सुनी तो यू आर बीइंग ओप्रेस्ड, ठीक है. लेकिन अगर बॉस ने कहा कि आई वांट दिस हियर एंड नाउ और वो बात आपने सुनी तो वो तो आप अपने That's what Jordan Peterson said कि feminism in terms of like feminism is about being oppressed if you serve the husband but liberated if you serve the boss. प्रिसाइसली. अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम फेमिनिज्म की और इसकी बात कर रहे थे ना, क्या कहते हैं अगर आप फेमिनिज्म कहते हैं ना तो सम पीपल गेट ट्रिगर्ड. जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट द वेरी टिपिकल क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट फेमिनिज्म? ओह यस, ये सिंपल पहला रिस्पॉन्स है, मीनिंग द अदर पर्सन डज नॉट नो अबाउट फेमिनिज्म. एवरी सिंगल पर्सन हु क्लेम्स टू बी अ फेमिनिस्ट इज टॉकिंग फेमिनिज्म फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. थर्ड वेव फेमिनिज्म अलग हो रही है, माय बॉडी माय चॉइस को अलग लिया जा रहा है. फेमिनिज्म की बात को, बट इट्स अबाउट इक्वल राइट्स. अब इक्वल राइट्स के साथ हेलो व्हाट अबाउट इक्वल राइट्स हर जगह तो नहीं है. कहीं पर राइट्स ज़्यादा हैं, एक माँ के राइट्स ज़्यादा हैं, कहीं पे बाप के राइट्स ज़्यादा हैं. हक के हिसाब से, अथॉरिटी के हिसाब से, रिस्पेक्ट के हिसाब से बाप को ज़्यादा दिया गया है, ठीक है. मदर को कहीं पे ज़्यादा दिया गया है. बेटी का हक को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा उसको करते हैं. अब आप हर जगह तो इक्वल राइट्स की बात करें. अगर आप एंड व्हेनेवर दे टॉक अबाउट दिस, जैसे किसी ने एग्जांपल बात कीजिए ना कि विमेन शुड बी मोर इनटू पार्लियामेंट, विमेन शुड बी मोर इनटू इक्वल पे. द पॉइंट इज दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. द वर्ल्ड वर्क्स ऑन मेरिट. Absolutely. The more contribution that people are going to do, just because you are from a gender, either you're a male or a female, that does not give you that privilege to be able to have that equal एडवांटेज. इसी तरह से आप देखिए स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में लोगों ने इस चीज़ को करना शुरू किया जब उन्होंने जेंडर डिस्पैरिटी की, कन्फ्यूजन की. लोगों ने एडवांटेज लेना शुरू किया विमेंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके. जो 100th लेवल से भी नीचे आ रहे थे वो फर्स्ट आना शुरू हो गए. बॉक्सिंग मैच में आके उन्होंने मारना शुरू कर दिया. एंड विमेन स्टार्टेड कंप्लेनिंग देमसेल्व्स कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग.
واٹ از ہیپننگ. وہ فیمیل واش روم میں جا کے ایڈوانٹیج لینے شروع ہو گئے بیکاز انہوں نے بولا کہ اب ایک نیا آ گیا ہے, نیا تو نہیں پرانا ہی ہے, کچھ سال ہو گئے کہ اب میں صبح کو ایک الگ جینڈر ہوں اور رات کو ایک الگ جینڈر ہوں, میں صبح کو ایک الگ جینڈر ہوں اور رات کو ایک الگ جینڈر ہوں. ٹھیک ہے, کہ اب آئی مے فیل لائک اے ڈفرنٹ جینڈر ان دا مارننگ اینڈ آئی مے فیل لائک اے ڈفرنٹ جینڈر ان دا نائٹ. تو وہ موڈ کے حساب سے, کیونکہ رات کو کلبنگ کرنی ہوگی تو کچھ اور بن جائیں گے, صبح کو دن کے وقت آرام کرنا ہوگا اور دوسرے سے کام کروانا ہوگا تو کچھ اور کر دیں گے. یو نو دی آئیڈیا از دس از واٹ اسٹوپیڈٹی از. And people are defending this. My right, I will die for your... No, I will not die for stupidity. I will not speak. You may be happy in your own world. You may be happy. آپ خوش ہوگے, آپ اپنے جو چاہے سوچ سکتے ہو, but I will not allow your or accept your stupidity to become a reality. It is not reality. If you keep telling me کہ آپ کو ابھی برا لگتا ہے کہ میں بولوں کہ رات ہو رہی ہے, پر رات ہو رہی ہے. آپ بولو گے نہیں مجھے لگتا ہے کہ دن ہو رہا ہے, بھائی آپ کو لگتا ہوگا لیکن رات ہو رہی ہے. آئی کین ناٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹو ریسپیکٹ یور ویوز, آئی کین ناٹ ٹرن مائی آئی اوے فرام ریالٹی ایون اف اٹ افینڈز یو. یہ کانسیپٹ ہی کر رہا تھا نا وجی بھائی کہ یہ تو بات ایسے کہنا ہے, چاہے وہ دین کے اندر پلورلزم کی بات کر رہے ہیں ہم, چاہے ہم اس طرح حقائق کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے وجی بھائی کہ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ اور ایک بالکل عامی یا بالکل مینگو مین جو ہے, ایک جاہل آدمی اس فیلڈ کے اندر, وہ اگر کہتا ہے کہ نہیں مرد عورت کچھ بھی نہیں ہوتا, آئی فیل لائک اے وومن, مرد کہہ رہا ہے, تو کیا مطلب شوڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, مثال کے طور پہ ایک سائنٹسٹ ہے, ہی ہیز اسپینڈ ایئرز آن ان ایک فیلڈ کے ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے, اس نے پیئر ریویوڈ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پیپرز پبلش کیے ہیں اور سب کچھ کیا ہے, اور ون فائن ڈے ایک ون گائے کمز اپ اور وہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کنسپیریسی. تو کیا میں اس کے اوپینین کو بھی اور اس کے اوپینین کو بھی ایکول سمجھوں گا؟ نہیں, ہم حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندہ ٹھیک ہے, ہر بندہ ٹھیک ہے, نہیں, ہر بندہ ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہر دین کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہے, کچھ نہ, نہیں, دس از ناٹ ٹرو. اسلام از دی اونلی وے آف لائف. آپ جو مرضی ورلڈ ویو ہمارے سامنے لے کے آتے رہیں, لوگ اکثر کہتے ہیں یار آپ اکثر جو ہے نا یہ ازمس کزمس پہ ہی بات کرتے رہتے ہو, کبھی لبرلزم پہ, سیکولرزم پہ, فیمنزم پہ, فلانے ازم پہ. یار اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو وے آف لائف ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچ گئے, جو ٹرانسینڈنٹ وے آف لائف ہے, جو ہمیں اوپر سے ملا ہوا ہے. باقی ہمارے اوپر تم کچھ بھی تھوپنے کی کوشش کرو گے, ہم اس کو رد کرتے رہیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے ازمس کزمس ہیں ان کا رد ہمیشہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہوتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وائی سی والے جو ہے نا پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بات نہیں کرتے, بڑے مقصد کی اور بات نہیں کرتے. یار پولیٹیکل سسٹم تو تب آئے گا نا جب, اور اس کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے جب آپ سیکولرزم اور فیمنزم اور اس کے ساتھ ساتھ اور بیسک انڈرسٹینڈنگس کو کلیئر کرو گے. وہ سسٹم کس پہ لانا ہے, سسٹم کو ایڈ کس نے کرنا ہے, اس کو تسلیم کچھ حد تک لوگوں کو کس نے کرنا ہے. جب لوگوں کی تصفیہ تربیہ ہوگا تو آپ اگر یہ کلیئر نہیں کرو گے اور لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے, لوگوں نے یہ ماننا چھوڑ دیا, لوگوں نے یہ بات کہنا چھوڑ دی ہے, شروع کر دی ہے کہ میرا دین جو ہے میرے پرائیویٹ میٹر میں انٹرفیئر کرتا ہے, میرے کلیکٹیو کمیونٹی لیول پہ انٹرفیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ یہ مانتے ہیں. آپ نے لوگوں کو پہلے بتانا تو ہے کہ یار آپ کی زندگی کا وہ کیا ہے, اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کی اسٹیپ دوسری آتی ہے. اگر مدینہ والے یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ اللہ کے رسول آپ ہیں اور آپ جو کہیں گے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ آپ جو دیں اس کو لے لو اور آپ جو اس سے روکیں اس سے رک جاؤ. جب یہ ماننے کے لیے تسلیم ہوگا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ بات ماننا ہے, تبھی جا کے چیز میں ایک کنٹرول آئے گا, ورنہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈسٹرپٹیو سسٹم. پورے وقت اگر لیڈر اسٹرگل کرتا رہے, بھائی میری بات مان لو, بھائی میری بات مان لو, یہ بات آگے کہاں سے بڑھے گی. جی یہی ہو رہا ہے نا آج ہر چیز کے اندر ہم سوال نہیں اٹھا رہے. ہاں, کہ اسلام نے یہ کیوں کہا, اسلام نے یہ کیوں کہا, یہ کیوں کہہ دیا, اسلام نے یہ کیوں کہہ دیا. جب ہم یہ آج سے 2 سال پہلے جب طالبان کی حکومت آئی تھی افغانستان میں, ارسپیکٹیو آف کہ وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی, وہ غلط ہے بحث ہے, جب اس کے اوپر ڈسکس کیا جا سکے. آپ یہ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر نا یہاں پاکستان کے اندر خوش ہوتے ہیں, اور میں تو حیران تھا, مطلب آئرونکلی لوگ پیچھے میوزک لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نا ان کی وہ جہاد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ بڑا کام کیا. چلیں ٹھیک ہے, سن لی بات. لیکن وہی لوگ اگر سیم ٹو سیم رولس اگر یہاں پہ اپلائی ہوں گے نا, دیز پیپل آر بودرڈ بائی اٹ.
جب بھی ہم شریعت کو یہاں پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ اس کے اوپر میمز ہی بن رہی تھی, شریعت افغانستان میں آئے تو ہاں ہاں بڑی اچھی بات ہے, بڑے خوش ہو رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں, لیکن جیسے ہی شریعت ہمارے اوپر آئے تو آگے سے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور وہ ہمارے سامنے آج. اور ویسٹ نے جو ہے وہ سبلیمنری اتنے سارے کام کر لیے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اتنی جگہوں پہ انفلٹریٹ کر لیا ہے, مینشن کرنا مشکل ہے. ایک اور ایگزامپل جس کے بارے میں آج کل بات ہو تو رہی ہے, الحمد للہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. پرائم ایگزامپل ہاؤ دیز پیپل مارکیٹڈ, اور ایک مارکیٹنگ جینیس ہے بالکل جنہوں نے کام کیا, وہ ہے ہمارے پی ایس ایل کے اندر. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھی, پی ایس ایل کے اندر کمپنیز, بیٹنگ کمپنیز وہ آئی ہیں اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر رجسٹر کروایا ایز نیوز اسپورٹس ایجنسیز. ان کو پتا تھا کہ بیٹنگ کا نام آئے گا تو مسئلہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی میں ان کی ویب سائٹس پہ بھی کیا ہوں, جو ویب سائٹس جو آپ سرچ کریں تو پہلے ان کا نام آتا ہے, سرچ کرتے وہ آتا ہے. لیکن اگر آپ ایکچوئل ویب سائٹس جو نام بتا رہے ہیں, وہ اس نام کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں جو شرٹوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے, اگر آپ اس نام کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ویب سائٹ کا بیٹنگ والی ویب سائٹ کے ساتھ بیچ میں کوئی لنک نہیں ہے, کچھ دیا ہوا نہیں ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا. مطلب ان کو آپ لیگلی کسی بھی اینگل سے پکڑ نہیں سکتے یہاں پہ. لیکن سبلیمنلی آئی نو دیٹ اینڈ یو نو دیٹ کہ یہ ساری کی ساری بیٹنگ کمپنیز ہیں. اور جب آپ جا کے لکھیں گے نا, سب سے پہلے آپ وہاں پہ بیٹ بھی لکھیں گے اور بیٹ نہیں لکھیں گے نا وہاں پہ, تو سب سے پہلے ٹاپ جو لنک آئے گا وہ بیٹنگ آئے گا. اچھا, اور دوسری شریعت کے حساب سے یہ بات یاد رکھیے, دیکھیے مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے جو کہ میجورٹی کماتی ہے حرام سے, شرط سے, بیٹنگ سے, جو کہ شریعت میں حرام ہے. اور اگر وہ ایک سپورٹنگ لائن سٹارٹ کرتی ہے, وینچر کھولتی ہے, اس کو سپورٹ کرنا اس لیے الاؤڈ نہیں بیکاز آپ پھر اس کی ایک بڑی کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, کیونکہ پرائمریلی مثال کے طور پہ اگر ایک شراب کی کمپنی بولتی ہے کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں گلاسز بناتے ہیں, آپ اس کی گلاسز نہیں خریدو گے بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ایک دوسرے کو تعاون نہ کرو, تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور ایک دوسرے کا برے کاموں میں ساتھ نہ دو. تو آپ اگر اس چھوٹے وینچر کا میجر پورشن جو آتا ہے وہ حرام سے آتا ہے, کیونکہ یہ اصول کہاں سے نکلا, یہ اصول اس سے نکلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن میں شراب کو کہا کہ اس میں خیر بھی ہے بٹ اس میں جو نقصان ہے کہیں زیادہ ہے, تو جو چیز کے اندر بھی حرام کا ایلیمنٹ یا نقصان کا ایلیمنٹ یا اس کے اندر ایکسپلوٹیشن کا ایلیمنٹ زیادہ ہوگا, اس کے خیر اس کو وہ کہا جاتا ہے, اور اس کی جگہ اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا جو اوور ویلمنگ جو ایلیمنٹ ہے اس کو رکھتے ہوئے اس کے اوپر رولنگ ہوگی, تو آپ اس کی سپورٹنگ لائن کو سپورٹ نہیں کرو گے. اسی طرح سے اگر کوئی سودی سسٹم ہے اور سودی سسٹم اگر کوئی وہ کرتا ہے تو ہم اس کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے فار دا ریزن کہ اس کا میجر انکم جو ہے اسی میں استعمال ہو اور وہ بھی وہاں سے رہا ہے, تو وی وڈ بی سپورٹنگ دیٹ اٹ سیلف دا سسٹم, دا سودی سسٹم ٹو ایگزسٹ بیکاز آف دس, انلیس ہمارے پاس مجبوری اور ہمارے پاس چوائس نہ, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو وچ وی ڈونٹ ڈو آؤٹ آف ہینڈ. آپ نے بات کی تھی دیکھیے طالبان وغیرہ کی, میں ایک بات بتاؤں, اگر آج فار دا سیک آف آرگیومنٹ an ideal Islamic society gets established in any part of the world, Islamic society سے مراد یہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان الحمدللہ is a Muslim country, الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ there are shortcomings all over the world, ٹھیک ہے, میں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو, دنیا has become such a global village that it would not accept any other ideology or a financial system to survive other than its own. Because وہ بولیں گے کہ آپ نے ٹھیک ہے, آپ نے یہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہے, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, آپ نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہے, ہم بھی آپ سے بات نہیں کریں گے, ہم بھی آپ سے بات کریں گے, آپ کا سامان کو نہیں خریدیں گے, آپ کو وہ نہیں کریں گے, اور آپ اور یہ دجال کا فتنہ تھا, ٹھیک ہے. پاکستان نے اگر آج جو قدم لینے کی کوشش کی یا کوشش کر رہا ہے یا کسی حد تک بولتا ہے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ اس چیز میں نہیں رہیں گے, وہ اتنی سینکشنز ڈالیں گے, اتنا اس کو ایکسپلوٹ کریں گے, اس کو اتنی قرضوں اور اس میں ڈال دیں گے کہ ایونچولی لوگ بولیں گے ہاں بھائی ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اینڈ دس از دا دجالی فتنہ, کہ وہ آئے گا مسلمانوں کے لیے اتنا مشکل ہوگا کہ کبھی کبھار لوگوں کو سبحان اللہ الحمدللہ سے اپنے آپ کو پیٹ بھرنا پڑے گا. سو انڈرسٹینڈ دیٹ دیز وین یو اسٹینڈ اپ فار ٹروتھ, جب آپ چیز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے, اس لیے کلیکٹیولی ہوگا, ناٹ دیٹ ہم یہ بات بول رہے ہیں کہ جنہیں کہ ہم نقصان کو بلائیں, ہم بول رہے ہیں دیکھیے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیوں رکھی ہے, جینڈر رولز کی آئیڈینٹیفیکیشن کیوں رکھی ہے, آپ کے پر یہ حرام شراب جوا گیمبلنگ ان سب چیزوں کو کیوں منع کیا ہے, سو دیٹ سود کو کیوں منع کیا ہے, تاکہ لوگوں کے اندر بیچ میں جو ہے مال کی انجسٹس نہ ہو. اگر آپ ہمارے فائدے کی چیز آپ دین سے ہٹیں گے, دین قرآن gives you that straight line of morality.
دنیا تو ہٹی ہوئی ہے, دنیا ٹیڑھی ہوگی. آپ قرآن کے ساتھ جب فرقان کے ساتھ الفرقان کے ساتھ آپ جڑے رہو گے, آپ کی مورالٹی بھی جڑی رہے گی, آپ کی مورالٹی بھی اسٹریٹ رہے گی. اٹس لائک سم تھنگ جو آپ میجرمنٹ لیتے ہیں نا, تو آپ بولتے ہیں چلو یار مجھے ٹیبل دیکھنا ہے کہ اسٹریٹ ہے یا نہیں, تو میں میجر کے لیے وہ اسکیل لوں, تو مجھے وہ پانی والا بتاتا ہے یار دس قرآن از ٹریٹڈ ایز اے تھنگ کہ جو آپ کی مورالٹی اور آپ کے کانسیپٹس کو اسٹریٹ کرتی ہے, بیکاز حق ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حق کو سنگولیرٹی میں یوز کیا, پریسائسلی, ٹھیک ہے, اور حق ایک ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دین یا لائف اسٹائل ہوگا, قابل قبول اینڈ وی ناٹ سیئنگ دیٹ وی پرفیکٹ مسلمس. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہماری اسٹرگل ہی ہے, بیکاز وی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو گیٹ مور اینڈ مور closer to Allah subhanahu wa ta'ala and do what is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody is an ideal Muslim state, ideal Muslim individuals, but our desire is that we know کہ ہمیں اللہ سبحانہ wa ta'ala کی رضا حاصل کرنے میں کامیابی ہے, اور ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کی کوشش کرتے رہیں گے. اینڈ اس کے چکر میں ہمیں مشکلات, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مشکلات آئیں گی, اور اسی راستے پہ ہم مریں گے تو ہمیں قابل قبول ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بے شک کامیابی ظاہری طور پہ آیا نہ ہے, بالکل ایسے, بیکاز اٹس اباؤٹ دا پروسیس. ہم نے ایک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہنچے نہ پہنچیں یہ ضروری نہیں ہے. اگر ہماری محنتیں اپنی سچویشن کے مطابق پوری تھی, سو دیٹ از آل وی آر گوئنگ ٹو بی کوشچن. جیسے وہ آپ وہ دیکھیے قرآن میں جو قصہ ہے, واقعہ ہے, جو خندق والے لوگ تھے جن کو ڈال دیا گیا تھا, آن میجورٹی لیول لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور ان کو جو سورہ بروج کے اندر ہے کہ ان کو گھڑے میں ڈال دیا آگ جلا کے, عورت بچے کو لے کے کود گئی, بچے نے اس وقت اکارڈنگ ٹو نیریشن بولا کہ ماں ڈونٹ ہیزیٹیٹ. آپ اللہ سبحانہ نے کیا کیا, دنیا میں اس ظالم بادشاہ نے ان کو ختم کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الفوز العظیم, کہ یہ عظیم کامیابی تھی, ٹھیک ہے, یہ کامیابی بالکل بڑی کامیابی تھی. اللہ کی نظر میں تو کامیابی تھے عظیم ترین. ہاں, آپ جو ہے اگر دنیا کی نظر میں مارے بھی جاؤ, لوگ کسی نے بولا نا کہ اگر مسلمان نہ ہاریں, مسلمان جنگ نہ ہاریں, یا مسلمانوں کی شہادت نہ ہو, تو نو بڈی وڈ بی ایبل ٹو ہیو دیٹ دیٹ لیول آف شہادہ, مارٹرڈم. اللہ تعالیٰ وہ بھی دیتا ہے. تو کبھی تلک الایام نداولها بین الناس, ہم اتار چڑھاؤ کرتے رہتے ہیں, ہم اس اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں, دیٹ وی ٹرائی اینڈ بی ایبل ٹو keep that sense alive کہ یار this is what it is, and this is why we talk about it. And again سگما کی بات ہوتی ہے نا, بہت میسکولینٹی کی سگما کی بات ہوتی ہے, تو خالد بن ولید کا ایک ویڈیو تھا, regardless of what people say, this idea of being able to fight for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to be able to in any way دین کے لیے کھڑا ہونا ہو, جہاں پہ ضرورت کے حساب سے ہتھیار کے ساتھ ہو, جو بھی ہو, for the right cause. And we don't talk about اسٹینڈنگ اپ اگینسٹ دا اسٹیٹ, بیکاز آف کورس ہمیں جو دین کی تعلیمات ہے, بٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خالد بن ولید کا جو تھا نا, جہاد کے لیے جاتے ہیں, اور جو انہوں نے کہا تھا کہ جو نا کہ ہمارے پاس وہ مرد ہیں جو موت سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے تم زندگی سے محبت کرتے ہو. تو یو کانٹ بیٹ دس آئیڈیالوجی, you can't beat this idea, and this is what Allah has given us, that we would regardless ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو, but there comes a point where the Muslim ummah realizes نہیں اللہ, I have to return to you, and then they wake up, and the kafir goes like یار کیا مسئلہ ہے, اتنا فنڈنگ کی, اتنا وہ کیا, اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا مکر ہوا کچھ کیا, ایک دم سے جو ہے نا یہ جاگ گئے. اسی لیے ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ ایک بات بڑی درست کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بے شک ہم گناہ گار ہیں, ہم بہت سارے گناہوں کی دلدل کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں, اور بے شمار انداز بہت سارے اینگل سے ہم پرابلمس کے اندر ہیں, فیملی سسٹم ہمارے جو ہے نا وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, نظر کی حفاظت ہم نہیں کر پاتے, بہت سارے مسائل ہیں ہم لوگوں کے. لیکن ایک دعا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار کرتے رہنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے. اور وہ کیا کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ بات تو بول سکتے ہیں نا کہ یہ ساری کی ساری کوششیں کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا, یا اللہ ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, وی فال شارٹ آن نیومرس اوکیزنس, لیکن یا اللہ ہم تیرے دین کے جو ہے نا وہ باغی نہیں ہیں, ہم تیرے دین سے باغی نہیں ہیں, ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں جس کو تو نے حق کہا, ہم اسی کو سچ سمجھتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہا, اینڈ دیٹ از آر آئیڈیالوجی. ہم اگر گرتے ہیں پڑھتے ہیں بیچ میں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم دوبارہ سے جب اٹھتے ہیں تو لوٹتے کس کی طرف ہیں, واپس اللہ کی ذات کی طرف ہی لوٹتے ہیں. اور
جتنی مرضی جینڈر آئیڈیالوجیز کو یہ لوگ برباد کرنے کی کوشش کر لیں, جینڈر رولز کو یہ برباد کرنے کی کوشش کر لیں, اور یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے, دس از ناٹ اے کنسپیریسی, یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل از ورکنگ ان آر کنٹری اس چیز کو خراب کرنے کے لیے, یو ایس ایڈ از ورکنگ ان آر کنٹری, آپ جو مرضی بولیں, ٹھیک ہے, اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے باتیں, یہ ساری کی ساری یہ باتیں ڈاکیومنٹڈ ہے ساری کی ساری. ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ میسکولینٹی ہو, جو میسکولینٹی فرام دا قرآن ہے, اس چیز کو مسک کرنے کے جو ہے نا بہت سارے لوگ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کو ایک واٹر ڈاؤن ورژن آف اسلام لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے قرآن و سنت من و ان ویسی کی ویسی ہی موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لی ہے, تو ہمارا وی آر سیف, کیونکہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ ہم نے اس رسی کو تھامے ہوئے ہیں انشاءاللہ, جس رسی کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں. تو ہمیں کہیں پہ بھی بھٹکنے کی, ڈاؤٹ میں آنے کی, کہیں پہ بھی شک میں آنے کا ہمیں کوئی خدشہ نہیں. ہم حق کے اوپر ہیں, ہمارے پاس حق موجود ہے, اور اگر ہم کہیں پہ غلطی کرتے بھی ہیں تو اتنے لوگ ہیں وجی بھائی, ہم ویسی کے اوپر انگلی اٹھانے والی بات کرتے ہیں, وجی بھائی اصلاح کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں. ہم ایک غلطی کریں نا, ابھی ہم نے پوڈ کاسٹ کی ہے, تو آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک مومن جو ہے وہ دوسرے کی ایسے ایک ہاتھ کی مانند ہے, آئینے کی مانند ہے, کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. ہم ایک غلطی کریں, ہمیں 10 میسج آ جائیں گے ابھی کہ آپ نے دین کے بارے میں یہ غلط بات کی ہے. تو الحمدللہ دس از دا بیوٹی آف اسلام. تو یہ جو مرضی کرتے رہیں, جو مرضی پلاننگ کرتے رہیں, they are not going to win eventually. And again, coming to the topic of masculinity, of course جیسا آپ نے ایک بہت صحیح بات بولی تھی کہ اگر مدر فادر کو وہ رول نہیں دیں گی, یا فادر مدر کو رول نہیں دے گا, ایونچولی جس جینڈر نے, جس اسپاؤس نے دوسرے کو ڈیمین کرنے کی کوشش کی, ایونچولی بچے اس کو بھی رسپیکٹ نہیں دیں گے, بیکاز وین دے گرو اپ دے ریئلائز دیٹ یو نو اگر آپ نے وہ جگہ نہیں دی تو پھر وہ آپ کو بھی وہ جگہ نہیں ملتی. اور اللہ کا نظام یہی ہے, ٹھیک ہے, مکافات عمل یہی بیسکلی, کہ آپ نے اگر اسی طرح سے اگر آپ نے ایز اے اسپاؤس بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے, یو نیڈ ٹو امپاور, یو نیڈ ٹو میک دیم ریئلائز دیٹ یور ڈیڈ از یور سپر پاور, your mother is your your hero, your safe haven, and you're safe hand. She is somebody who is your educational institute. Your father is somebody who's working hard to maybe not there to provide for you. And children grow up seeing that mother and father are the same thing, and one unit. they have this a strong psychology and mental attitude towards life to be able to become a supporting individual. ہم جب یہ پیرنٹس کی طرف سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں میرا نہیں ملا. ابھی میں ریسنٹلی ایک بہت آبویس ہو جائے گا, دعوت میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک جو وائف تھی, ڈسپائٹ مجھے شرم اس لیے آ رہی تھی بیکاز ہی واز ویری اولڈ, بٹ وہ پبلکلی ان کو انسلٹ کر رہی تھیں, نہ تھے, ریڈیکل کر رہے تھے, کہ بچوں نے بھی بولا کہ جنا کہ ہمیں شرم آ رہی تھی. وہ تھا مطلب ہیوملیٹنگ regardless of that person has treated you unfairly in the past. Treating them and humiliating them is only showing people your character. Absolutely. And allowing people to sympathize with the other individual. بالکل ایسے outside public میں آپ نے اپنے رونے دھونے کو کہ اب بچے باہر کرکٹ کے کھیل رہے ہیں تو آپ کو السلام علیکم آنٹی کیا کیسی ہیں آپ, بیٹا سچا پیار ملا ہی نہیں مجھے آج تک. مطلب یہ باہر نکلے اس چیز سے, یا انکل جو ہے وہ بیچارے وہ بیگم کو تو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور ایک کسی نے مجھے پوچھا کہ نا کہ ڈاکٹر صاحب تو انہوں نے بولا کہ جو نا میرے پاس ایک بندہ آیا تو اس بولا یار مجھے یہاں درد دے رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے یہاں کیوں درد دے رہا ہے. تو انہوں نے بولا کہ آپ کیا چیک ویک کرائے, بول رہا کہ یار مجھے بس یہاں پہ درد دیتا ہے. تو بڑا چھان بیچ کے پتہ چلا کہ جو ہے نا کہ وہ سگریٹ پینے کے لیے چھت پہ بیٹھے رہتے ہیں تو دیوار سے ٹیک لگا کے جو ہے نا وہ سائڈ میں جو ہے نا وہ پوری گلی میں پورے تانا جھاگی کرتے رہتے ہیں. تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ان کو یہاں پہ اس وجہ سے درد ہو رہا تھا. تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے, اپنی گھر میں عورتوں کو چھوڑ کے, ان کو سب کے اوپر نظر ہے, سب کی انہوں نے پریشانی لی ہوئی ہے. اتنی ان کی مردانگی ہے کہ ان کو پریشانی ہے کہ گھر محلے کی عورتیں کیا کر رہی ہیں. تو یہ آپ کی مردانگی نہیں ہے. مردانگی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کمزوری دی ہے کہ آپ کے لیے عورت فتنہ بن جاتی ہے, لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے اس آنکھ کو نیچے کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, لیکن آپ اپنی بیوی کے اوپر اس لیے نہیں کرتے بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیریکٹر نہیں ہے. دس از رجولہ. ہاں, دس از دا کوالٹی آف رجولہ. بیسکلی میسکولینٹی کا جو کانسیپٹ ویسٹ سے آتا ہے
وہ بالکل اس کے برعکس ہے جو میں اسلام سکھاتا ہے. میسکولینٹی ہمیشہ جب ویسٹ اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں آؤٹ اسپوکن, ٹھیک ہے, یہ وہ, اور بدتمیز اور غصے والا, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں امپوزنگ قسم کا فگر. آن دی ادر ہینڈ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے, کہ آپ انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ وٹ میٹرز از کہ آپ جو میٹرز جہاں پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے, جہاں پہ آپ نے اسٹینڈ لینا ہے, وہاں پہ آپ اسٹینڈ لیتے ہو کہ نہیں لیتے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک غصے والے آدمی بن جاؤ, لاگو خان بن جاؤ. اسلام الٹا یہ اس کی اپوزٹ چیز سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے طاقتور وہ نہیں ہے جو بندہ جو ہے نا وہ کشتی لڑے اور اس میں جیت جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. طاقتور بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں غصے کو کنٹرول کر جائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں حیدر یہاں بات بولوں کہ یہ بات بھی انپاپولر اوپینین اگین, کہ ایک فادر کو, ایک ہیڈ آف دا فیملی کو وہ اتھارٹی ہونی چاہیے تاکہ گھر میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہو از ان چارج, ناٹ ان چارج بیکاز دس از واٹ ہاؤ اٹ از. اگر آپ کا ملک کا لیڈر ڈھیلا ہوگا, اچھا آپ کہہ رہے ہیں, اچھا نہیں ٹھیک ہے جی, nobody is going to respect that individual. Be able to make a decision. Be able to موسیٰ علیہ السلام کی جو سورہ طٰہٰ میں ہے کہ to be able to consult with the family, make sure the family is on board, protected, make sure somebody is assigned, and پھر جا کے انہوں نے وہاں جا کے آگ لانے کی بات کی تھی کہ میں آپ کے لیے جا رہا ہوں and I'm making sure کہ آپ لوگوں کو ٹربل نہ ہو. تو a person does that. To be able to put قوام is like, دیوار کی طرح کھڑا رہنا, سامنے رہنا کہ یار واٹ ایور has to come through me. Exactly. ٹھیک ہے, واٹ ایور I have to be able to tire myself to remain standing in order to give them ease. بالکل ایسی. تو دس از what the idea. اس کا مطلب نہیں کہ وہ سارے پیر دبا رہے ہوں گے اور وہ پیر دبا دیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ پیر دبا رہے ہوں گے, کھڑے رہیں گے اور میں آرام سے جو ہے نا انگور کھا رہا ہوں گا. ایسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. عائشہ کی حدیث ملتی ہے نا کہ وہ جب گھر میں ہوتے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہماری خدمت میں مامور ہے, کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں, ہمارے کام پہ لگے ہیں. لیکن جب اذان کی بات تھی تو پھر اس کے بعد ایسے جیسے اجنبی ہو رہتے ہیں. تو بالکل ایسی ہے بھائی. لیکن اگین اٹس اے لانگ اسٹرگل, اٹس اے لانگ روڈ, اور ہم جو ٹاپک کھولتے ہیں اس ٹاپک کے اندر سے مزید اتنے ٹاپک کھل جاتے ہیں جس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم تو وہ کہتے رہیں گے جو حقیقی بات ہے. If you look at the West now, تو انہوں نے سٹل طریقے سے اس چیز کو ذرا انجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہاں a good male is someone who is submissive and regardless of him being heavy built, when the woman says کہ جو ہے نا کہ this is what we need to do and he says okay fine maybe you're right, there is nothing wrong in listening to it, but the point is جس طرح سے یہ پروجیکٹ کرتے ہیں نا کہ ناؤ دا ڈومینیٹنگ ایلیمنٹ از دی ادر جینڈر, اور اس کو زیادہ وہ کیا جائے گا بیکاز آف دا فیکٹ کتنے سالوں سے اس کو یہ دبایا گیا ہے. تو وہ ایک کریٹنگ دس میسڈ اپ سوسائٹی. وائی؟ بیکاز دا مور دے آر ٹرائنگ ٹو پریشر ڈاؤن دیٹ جینڈر, ایز اے ریزلٹ ان کی سوسائٹی میں ایک بگاڑ ہی آ رہا ہے جہاں پر لوگوں نے ذمہ داری لینا شروع کی. اس نے بولا کہ یار میں کیوں سر کا درد پالوں, میں کیوں شادی کروں اس سے, میں کیوں اس کی اولاد کی ذمہ داری لوں, میں کیوں اکاؤنٹیبلٹی کروں, کیونکہ مجھے اس چیز کے ساتھ جو ہے یہ والے کانسیکوینس برداشت کرنے پڑیں گے. اینڈ ناؤ ویمن آر کمپلیننگ. وہ کیا تھا, ایک باڈی بلڈر ہے بائی دا نیم جوئی سول ہے اس کا نام. ہی ٹاکس اباؤٹ جم کلچر. تو جم کلچر میں اس نے بات کی کہ جو نا کہ اینڈ فیمیلز نے بھی اپلوڈ کیا کہ بہت ساری فیمیلس کیا کر رہی تھی, کیمرہ کر رہی تھی, اینڈ اینی بڈی ہو واز سین ٹو بی ایبل ٹو بیکم ٹرینڈنگ, اس لائک کریپ وٹ ایور somebody is trying to help. تو there was this ویڈیو کہ ایک لڑکی ایکسرسائز کر رہی تھی اور وہ لڑکی کو ویٹ کی وجہ سے نیچے گر گئی, تو she called people and nobody helped. تو ایک لڑکی نے کمنٹ لکھا کہ all these men wanted to be gentlemen, but due to the fact that you kept calling them creep, now the good men don't want to help anymore. Obviously, because of the fear of being called out. ہاں, اینڈ اللہ کا شکر ایسے یہ بھی ہوا ہے کہ اب ناؤ جو ہے نا بورڈ میٹنگز میں اور ڈیٹنگ وغیرہ وہ ہوگی, کیونکہ کلبز میں جاتے تھے اور وہاں پہ ان کی کیا کہتے ہیں مذاق ہوتا تھا, گلاس کی ڈرنک وہ کرتی تھیں اور وہاں سے وہ لے کے جو ہے نا اس کو وہ جنہیں اس نے مجھے جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ہراس کرنے ابیوز کرنے کی کوشش کی اور کچھ پیسے کما لیتے تھے تاکہ وہ کم از کم ایکسپلور ہو جائیں. تو لوگوں نے بولا بھائی اب ذرا, جیسے ہینری کیول نے بولا تھا, آئی ایم اسکیئرڈ ٹو ڈیٹ ویمن ناؤ بیکاز آئی مائٹ گیٹ اکیوزڈ آف سم تھنگ. ایسی ہے. And women were bashing him. You don't have to be abuser to be not called an abuse. But they don't realize that now good men don't want to help.
because of the fact that you have made it come to a point that people have exploited this entire thing. So they don't want to like, okay, fine, back off. And as a result, who gets to suffer? وہ ویڈیو تھی کہ بچے کو سب وے میں کی سیڑھیوں سے اوپر لے کے جا رہی تھی, ایک آدمی نے دیکھا اور وہ کیمرہ مین تھا, ہی ڈڈنٹ ہیلپ اینڈ شی واز لوکنگ. کیوں کریں like why this is how it is going to be. ایسی But and again, there always has to be a balance. There always has to be the creator is going to tell you کہ آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے, بالکل کیا آپ کے ڈومین ہیں, کیا نہیں ہے. فیمنسٹ عورتیں بتا رہی ہیں میسکولینٹی کیا ہونی چاہیے, مرد حضرات بتا رہے ہیں عورت کو کیا ہونا چاہیے, لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے. کوئی یہ نہیں بتا رہا. اس نے بولا یہ ہمارے حقوق نہیں دے رہا, وہ بولے وہ ہمارے حقوق نہیں دے رہا, لیکن کوئی ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے رہا. And this idea of being able to keep on fighting is actually going to create more trouble. We need to understand that my life and my surrounding is more than me being the center of this. I live as an individual part of this community. میں اس کمیونٹی کا حصہ رہتا ہوں, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے سے نہیں چلتی, میرے دوسروں کے ساتھ رہنے سے کمیونٹی چلتی ہے. So when I go out in public, I have to be careful about what I do because then that's going to be part of the community. اینڈ میں کچھ بات کرنا چاہیں گے, بہت باتیں کر لی ہیں, ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, بٹ یہ کہ ہماری ذرا بس مجھے بھائی یہی رینڈم گپ شپ ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک معتدل راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے. اور یہ جو فتنے چاروں طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب فتنوں سے بچنے کا واحد طریقہ کار یہ ہے کہ آپ واپس قرآن و سنت سے جڑ جائیں, اس کا مطالعہ کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں, قرآن مجید کو پڑھیں, اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں, اس کی شرح کو پڑھیں, کس طریقے سے مفسرین نے اس کی تفسیر کس طریقے سے بیان کی, اس چیز کو پڑھیں, احادیث کو پڑھیں. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں پڑھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو نہیں پڑھیں گے. مجھ سے اکثر بھائی بھی سوال کرتے ہیں کہ ادھر بھی بتائیں کہ وی وانٹ ٹو لرن کہ ہاؤ ٹو بی اے مین اور اس طرح کی چیزیں. اب میں نے ایک شروع بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اسلام آباد میں مین ہوڈ کے نام سے ایک, وہ پھر وہ دوبارہ بیچ میں کہیں ختم ہو گیا, موقع مینوٹی ختم ہو گئی, مینوٹی ختم. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا واحد طریقہ کار یہ ہے, اور سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ یو اسٹڈی دا سیرہ. آپ جب سیرت کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جہاں پہ مرد بننے کی ضرورت ہے, جہاں پہ اسٹینڈ لینے کی وہاں پہ اسٹینڈ لیا, اور وہ اسٹینڈ لینے کے باوجود ہی واز دا موسٹ شائے آف دا پیپل, ہی واز مور شائے دین ان میرڈ گرل, حدیث کے مطابق جو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور جہاں پہ اسٹینڈ لینا تھا ہی واز دا ون, جبکہ آواز آتی ہے مدینے میں تو ہی واز دا ون جو بیئر بیک گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جا کے چیک کر کے بھی آتے ہیں. تو جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے پراپر طریقے سے, کبھی بھی میسکولینٹی کو ایکچولیٹی میں سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں. all you nibbas trying to be man and be trying to be a player and then you guys fall in love and then you go like to all thanda pighl jate. But at the end of the day, just to be able to sum it up, being a man is about taking responsibility. Being a man is about being strong in moments where people fall weak so that others get hope. Being a man is about being protective of those who are under you as a responsibility. Being a man is about having that fear of Allah subhanahu wa ta'ala, that you will be accountable. Being a man is about knowing your limits and knowing that there are certain things which are not allowed for you. Being a man is about being respectful. Being a man is about being gentle and being kind. And there's so many things. I'm talking from a man. I'm not saying these can't be there in another gender, but that's what being man is about. Being brave even when you are scared on the inside. Scared inside. Being able to, and this is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was. That unka character Quran tha. Amma Aisha رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ میں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. And you read the Quran and you know what masculinity is about. You know what being a good person is about. You know those who fear Allah subhanahu wa ta'ala, those who love Allah subhanahu wa ta'ala, ان کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے. اینڈ باقی ہماری بات غلط ہو سکتی ہے, کسی اور کی بات غلط ہو سکتی ہے, سب کی بات غلط ہو سکتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی ود اندر پوڈ کاسٹ. ہمارے کچھ پارٹیسپینٹس کی طبیعت خراب ہے تو اپنا بھی خیال رکھیں اور سیف رکھیں, وائرل چلے ہوئے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو
ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے نوازتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی بات بولنے, سیدھی بات کرنے والا بنائے اور جو بات بولیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی ہوئی وہ ہماری اپنی کم علمی, ہماری کم عقلی اور یا شیطان کی وجہ سے, اور جو بھی بات صحیح گئی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سائننگ آؤٹ فار ناؤ. جزاکم اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پاسبل ہو سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ. کلک آن دا پیٹریون لنک اینڈ سپورٹ اس ناؤ.